تو کہیں آس پاس ہے۔ 7000 گانے گا کر امر ہو جانے والے عظیم سنگر محمد رفیع نے اپنی زندگی کا ایک ایسا گانا بھی گایا تھا جس کے بعد ان کی موت ہو گئی تھی۔ اس گانے میں آخر ایسی کیا بات تھی کہ محمد رفیع کو اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس گانے کو ریکارڈ کرانا پڑا تھا؟ دوستو، یہ دھرمیندر اور ہیما مالنی کی فلم آس پاس تھی جس کا یہ گانا محمد رفیع کی موت کا باعث بن گیا تھا۔ اس حوالے سے کئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، تاہم یہ بات تو طے ہے کہ فلم آس پاس ہی وہ فلم ہے جس کا آخری گانا گانے کے چند گھنٹے بعد 31 جولائی 1980 کی رات محمد رفیع کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ لکشمی کانت پیارے لال کا کمپوز کیا ہوا یہ گانا بڑی عجیب و غریب سچویشن کے مطابق تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ گانا رفیع صاحب ایسے گائیں جیسے اس کی سچویشن کی ڈیمانڈ ہے۔ سچویشن کیا تھی؟ یہ کچھ ایسے تھی کہ ہیما مالنی یعنی سیما فلم کے آخر میں خودکشی کر لیتی ہیں اور ادھر دھرمیندر یعنی ارون کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ سیما کی خودکشی کا کارن اس کا بہنوئی ہے تو وہ اس کو مار ڈالتا ہے، اور پھر جب پولیس اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے تو سیما کی چتا کو آگ لگانے کے بعد یہ دکھ بھرا گانا ایسی خیالی انداز میں دھرمیندر پر سوگواری کے انداز میں فلمایا جاتا ہے کہ گانے کے مناظر میں سیما کی روح ارون کو آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور فلم ختم ہو جاتی ہے۔ آس پاس فلم کی کہانی بڑی ڈرامائی اور رومانٹک ہے۔ یہ فلم محمد رفیع کی موت کے 6 مہینے بعد ریلیز ہوئی تھی اور اس کے ٹائٹل پر لکھا گیا تھا کہ اس فلم کی گیت گانے کے بعد رفیع جی فوت ہو گئے تھے۔ فلم کا ہر گانا لاجواب تھا۔ یہ مشہور گانا بھی اسی فلم کا ہے جو ہیما مالنی پر فلمایا گیا تھا۔ لکشمی کانت پیارے لال کہا کرتے تھے کہ جب ہم نے رفیع صاحب سے سچویشن ڈسکس کی تو وہ پہلے خاموش ہو گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خاموش ہو کر سچویشن سنتے، انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ گانا دھرمیندر جی پر فلمایا جائے گا۔ رفیع جی کہنے لگے، میں نے اب تک سینکڑوں دکھی گانے گائے ہیں لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ گانا مجھے نہیں گانا چاہیے۔ لکشمی کانت پیارے لال پریشان ہو گئے اور پوچھا، کیا اس میں کوئی مشکل ہے؟ رفیع جی نے کہا، مشکل تو نہیں، لیکن مجھے کئی راتوں سے ایسے سپنے آ رہے ہیں کہ میں گانا گاتا ہوں اور ساتھ ہوا اور بادلوں میں اڑتا چلا جاتا ہوں، کچھ ایسے ہی بول میں گا رہا ہوں۔ ابھی جو آپ نے سچویشن بتائی ہے مجھے لگتا ہے ایسے ہی کچھ ملتی جلتی سچویشن ہے مجھے سپنوں میں نظر آتی ہے۔ اپنی بات خود ہی جھٹک کر رفیع صاحب نے ریہرسل شروع کرا دی۔ یہ گانا گاتے ہوئے وہ کئی بار سانس لینے کے لیے رکے۔ یہ رفیع جی کا غیر معمولی رویہ تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لکشمی کانت پوچھنے لگے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، سانس کیوں پھول رہا ہے؟ رفیع صاحب کے سیکرٹری ظہیر ان کے ساتھ تھے، وہ بولے، مجھے لگتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، پہلے ڈاکٹر کو دکھا لیتے، پھر آنا ہوا تو آ جائیں گے۔ رفیع جی بولے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ محمد رفیع نے 3-4 بار ریہرسل کی تو لکشمی کانت پیارے لال کہنے لگے کہ تھوڑی سی کسر رہ جاتی ہے گانے میں درد پیدا ہو کے اٹھ نہیں پا رہا، میرا خیال ہے باقی ہم کل ریکارڈنگ کر لیں گے۔ رفیع صاحب بولے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ کی ریکارڈنگ کا شیڈول خراب ہو جائے گا۔ محمد رفیع نے اصرار کر کے گانا ریکارڈ کرا دیا۔ گانے کی ریکارڈنگ مکمل کرانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے تھے لیکن پھر ظہیر سے کہنے لگے، خواہ مخواہ وہم ہو رہا ہے مجھے، چلو گھر چلتے ہیں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا۔ محمد رفیع صاحب گھر واپس جاتے ہوئے یہی گانا بار بار گنگنا رہے تھے اور یہ خلاف توقع بات تھی۔ برسوں بعد یہ دیکھنے کو بات مل رہی تھی کہ فلم بیجو باورا کے گانے او دنیا کے رکھوالے کے بعد رفیع جی فلم آس پاس کا یہ گانا ایسا گا رہے تھے جو ان کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو اپنے بچوں کو بتانے لگے، آج میں ایک ایسا گانا گا کر آیا ہوں جو میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا، ایسا لگتا ہے اس گانے کے ساتھ میرا کوئی روحانی تعلق ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کے بعد محمد رفیع لیٹے تھے کہ اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ یہ انتہائی شدید قسم کا ہارٹ اٹیک تھا جس سے وہ سنبھل نہ پائے اور رات 10 بجے کے قریب وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ان کی موت کے بعد فلم آس پاس کا یہ گانا بہت زیادہ مقبول ہوا تھا لیکن زیادہ تر لوگ اس کو منحوس گانا کہتے رہے۔ محمد رفیع کا ایک اور گانا بھی پہلے منحوس قرار دیا گیا تھا، یہ فلم بیجو باورا کا گانا تھا۔ اس گانے کو محمد رفیع نے 15 دن تک ریاض کرنے کے بعد گایا تھا اور موسیقار نشاد پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے نشاد نے گانے کے آخری سروں کے لیے محمد رفیع پر بہت زیادہ زور دیا تھا جو بہت اونچے سر تھے، جس کے نتیجے میں ان کے گلے سے خون نکلنے لگا تھا اور پھر ان کا گلا بند ہو گیا تھا۔ 10 دن تک وہ کوئی گانا نہ گا سکے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیجو باورا کا منحوس گانا رفیع جی کی آواز کا دشمن بن گیا تھا، لیکن یہ نحوست جلدی مٹ گئی۔ یہ گانا آج بھی سب گانوں پر بھاری ہے اور رفیع صاحب کی یادیں تازہ کر دیتا ہے۔ ان کی آواز سن کر لگتا ہے کہیں آس پاس فلم کا گانا بھی ہمارے ارد گرد ہی گونجتا ہے، بالکل ایسے جیسے یہ گانا ہے۔ رفیع صاحب بھی ہمارے سامنے ایسے ہی مناظر کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کے دیوانوں کو تو ایسا ہی لگتا ہے۔